جب بات تنازعات کی ہو رہی ہے، مسئلے کی ہو رہی ہے، ڈفرینسز کی ہو رہی ہے، تو ذرا بارڈر ایشوز بھی دیکھ لیتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات چلے، جس میں ہمارے نمائندہ وہاں موجود تھے تو اٹیک پاکستان کی طرف سے کیا گیا، ان کی طرف سے بھی جواب آیا لیکن اس کو پسپا کر دیا گیا افغانستان کی طرف سے جو جواب دیا گیا۔ مین وائل ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تاجکستان پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں کے آفیشل سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ دورہ کس تناظر میں کیا گیا؟ اسے طالبان کو دھمکی سمجھا جا رہا ہے؟ صحیح سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب 1.5 ہو گیا آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانی طالبان آپ کے یہاں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ اور ابھی ریسنٹ ٹائمز میں تو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں اور چائنا آپ کے لیے بڑا کرٹیکل پارٹنر ہے، اور اوپر سے آپ کے شہید ہو رہے ہیں جوان۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھیے آپ ڈونٹ پش اس، وہ نہیں بات مانتے۔ اچھا اب وہ کیوں نہیں بات مانتے؟ پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کو انہوں نے طالبان نے روکا تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلامک آئی ایس جو ہے اس کے ساتھ نہ داعش کے ساتھ نہ مل جائے، کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں۔ داعش جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہے، افغان طالبان کے خلاف ہے۔ وہ تو وہاں اندر پاور اسٹرگل چل رہی ہے۔ 2 قسم کے گروپس ہیں افغانستان کے اندر جو اس وقت طالبان حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ ایک ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو کہ نارتھ میں ہے، وہ تاریخی طور پہ وہ پشتون ایلیمنٹس کے خلاف ہے، تاجک اور ازبیکس۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں رشید دوستم بھی ایک لیڈر تھا اور بھی لیڈرز تھے، ٹھیک ہے، اور پھر احمد شاہ مسعود کا گروپ بھی ہے ایٹسیٹرا، مگر وہ اس وقت تتر بتر ہوئے ہیں۔ اچھا اب ایک طرف، دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان کے اندر دیر از اے پرابلم۔ ایک کندھاری گروپ ہے جو کہ لیڈرشپ ہے یہاں کی، اور دوسرا ہے آپ کو پتہ ہی ہے حقانی گروپ، جو کابل والے جو ہیں، تو وہ بھی ایک ایشوز چل رہے ہیں آپس کے اندر ان کی لیڈرشپ کے اندر۔ تو اب پاکستان نے سمجھایا طالبان کو کہ دیکھیے ڈونٹ پش اس، وہ نہیں بات مانے، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں ان کو ٹی ٹی پی کو ناراض کر سکتے، تو وہ تو ہماری مجبوری ہے۔ تو اب انہوں نے آ کے بات آگے بڑھا دی ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے توڑے مہمان نے، ٹھیک ہے، پھر انہیں جا کے ٹھا بم مار دیتے۔ ٹھیک، اب طالبان کے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے نا کہ ان کو روک سکتے ہیں۔ طالبان کے پاس تو ارریگولر اور آرمی بھی نہیں ہے، وہ تو ارریگولر گریلا وارفیئر ہی کر سکتے ہیں، مگر اب تو وہ تو انوالوڈ ہے انٹرنل ڈیفنس میں، تو وہ زیادہ بارڈر پوسٹ کو چھوٹی موٹی ٹھوٹا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ ایک تو ان کو کہا کہ اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھا ہم کر دیں گے، اور ہم جا کے ان کے ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو اٹیک کریں گے۔ اس میں 2 قسم کے فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ چن کے ان کے لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا جائے۔ یہ جو ٹیکٹک ہے یہ انڈیا سے انہوں نے پک اپ کیا ہے۔ انڈیا نے آپ کے کشمیری لیڈرز کو اور جہاد کے لیڈرز کو جو پاکستان اور کشمیر میں بیسڈ ہیں ان کو چن کے اسیسینیٹ کیا ہے یہاں، جس کے بائی دی وے اب ایک آرٹیکل آج واشنگٹن پوسٹ میں بھی آیا ہے کہ انڈیا را کس طریقے سے ریزسٹنس کے جو لیڈرز ہیں کشمیریز بیسڈ ان پاکستان ان کو کس طریقے سے چن کے اسیسینیٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہی دوول کی ڈاکٹرن ہے جو کہ انہوں نے اپنے کرٹکس جو سکھ کے جو ریزسٹنس ہے وہاں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب، خالصتان موومنٹ۔ تو انڈیا کے جو ٹیکٹکس ہے کہ پک اینڈ کل لیڈرز، وہ اب ہم نے کہا اچھا پھر یہ گل ہے اسی پھر طالبان دے بھی لیڈرز چن کے ٹھوکنے ایسے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کر دیا۔ دوسرا سملرلی جیسے انڈیا نے کیا تھا سرجیکل اسٹرائک، تو انہوں نے بھی سرجیکل اسٹرائک کر دی جا کے افغانستان میں، اور جب بندے مار دیے وہاں ان کے کیمپس کے اوپر، ڈیمیج کیا۔ ٹھیک، تو سگنل تو بڑا اسٹرانگ گیا ٹو دا طالبان، مگر دیٹس ناٹ انف۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم گیم ہے یہ۔ تو اب کیا ہے، اب بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ایک تو انہوں نے سوچا کہ جو وخان کوریڈور ہے، اب وخان کوریڈور کیا ہے؟ وخان کوریڈور کے اوپر پاکستان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ وخان کوریڈور از اپ ان دا نارتھ، اٹس اے اسمال اسٹرپ آف لینڈ، اوکے، دیٹ کنیکٹس that in a sense connects افغانستان to تاجکستان، ٹھیک۔ تو انہوں نے تاجکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، 2 لیول پہ تاجکستان کے ساتھ تعلق پاکستان اب بڑھانا چاہ رہا ہے۔ ایک یہ ان سے بجلی خریدنا چاہ رہا ہے، تو اس کی وہ وخان کوریڈور کے ذریعے آئے گی، تو انرجی کا ایشو ہے، تو وہ وخان کوریڈور کے اوپر کنٹرول کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور میرا خیال ہے ان کو چائنا نے گرین لائٹ دے دی ہے، کیونکہ وہ چائنا کو بھی لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وخان کوریڈور جو ہے وہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، ٹھیک۔
تو ادھر تھوڑی بہت پیش قدمی ہو رہی ہے طالبان کو تھوڑا سا کمزور کرنے کے لیے کہ یہ اب ہم اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا. دے آر ڈسکسنگ دیٹ ود تاجکستان. بٹ مور امپورٹنٹ تاجکستان کے اندر جو یہ جس کی میں نے ذکر کیا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں, وہ تاجکستان میں بیٹھی ہے. تاجک ہے نا, تو ادھر بھی وہ تاجک ہے نا جو افغانستان کے تاجک. تو یہ اب گئے ہیں تاجک حکومت سے بات کرنے کے لیے کہ جو آپ کے پاس نیشنل ریزسٹنس والے لوگ آپ نے پناہ دی ہوئی ہے, وہ مہربانی کرو ساڑھے تعلقات بناؤ نا انہوں, تاکہ ہم ان کو پیسے ویسے دیں اور کہ اچھا پھر تسی بھی آ جاؤ. enemy of my enemies, enemy of my enemies my friend. تو عائشہ اب یہ ہے کہ طالبان کو سمجھانے کے لیے جو لیوریجز ہم استعمال کریں گے they will be very significant. پہلا لیوریج از گوئنگ ٹو بی, ابھی ایک اور آنا ہے ابھی لیوریج. پہلا لیوریج از گوئنگ ٹو بی, جیسے میں نے ایکسپلین کیا, اٹس گوئنگ ٹو بی دا نیشنل ریزسٹنس. تاجکس کو سپورٹ کریں گے اب اگینسٹ دا طالبان. دوسرا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اٹیک کریں گے, پریسائز کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ٹو ویکن. دیٹ از دی اونلی وے طالبان جو ہیں, جو افغان طالبان ہیں, ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکے گی. نیگوسیشن ہمیشہ ایکولس کے درمیان ہوتی ہے, اگر کوئی ایکول ان ایکول ہو تو نیگوسیشن نہیں ہوتی. تو دے آر ٹرائنگ ٹو ریڈریس دیٹ بیلنس. تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ایکچولی ایک افغان پالیسی بنی ہے. اچھا, آج تک افغان پالیسی بالکل جسے کہتے ہیں نا اپ ان دی ایئر تھی. اب پہلی دفعہ ایک جسے کہتے ہیں نا اگریسو پازیٹیو افغان پالیسی بنی ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم نے 20 سال سپورٹ کیا, اب ہماری بات نہیں مان رہے. آپ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں ڈیورنڈ لائن کو, یہ پھر انہوں نے اکسا لیا, یہ اب ہمیں پھر انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم کمزور ہو گئے بیکاز ہماری اکانومی نہیں چل رہی, ہمارے اندر درمیان میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ان کو بھی اب سبق سکھانے کی بات واری آ گئی. آفٹر آل وی آر پاکستان, وی آر نیوکلیئر پاور, وی ہیو اے گریٹ آرمی, وی ہیو اے گریٹ ایئر فورس. لیٹس ٹیچ دیم اے لیسن تھوڑا بہت, تاکہ ٹیبل پہ تو آئیں, بات چیت تو ہو سکے. ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ڈویژنس ہیں ان کو تھوڑا سا ہم بھی دانا دیں نا, استعمال کریں. ہاں, تو دیر از اے ڈویژن بٹوین دا قندھاریز اینڈ دا کابولیز, اس کو بھی تھوڑا سا کریں. ابھی جب صادق صاحب گئے ہیں تو کابل والوں سے بات ہو رہی تھی نا, قندھار والوں سے نہیں ہو رہی تھی. اینڈ سو آن. تو ایک طرف یہ دوسری تاجکس کو, اور احمد شاہ مسعود وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تاجکستان, اس کا بیٹا جو ہے, تو جو سارے تو ان کو سلام دعا لینے گئے ہیں پاکستان کے قریب. آپ کا خیال ہے اسی لیے تو فارن منسٹر نہیں گیا. کون گیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی گیا. فارن منسٹر جاتا نا اگر کوئی اور بات ہوتی, کوئی اور بات تو ڈی جی آئی گیا نا, چپ کر کے گیا. اتنے سب ملاقات ہوئے گی, اتنے کہیں گے آ جاؤ پاجی آ جاؤ, کی چاہیے جی آؤ نا ذرا انہوں نے سیدھا کریے. اچھا, ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلی بار افغان پالیسی, جیسے سیٹھی صاحب کے الفاظ ہیں, ایک عرصے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید افغانستان کے ساتھ ہمارے تنازعات کا کوئی حل نہیں ہے اور ایسے یہاں خطہ مسائل کا شکار رہے گا. مائنڈ اپلائی کس نے کیا؟ یہ اسمارٹ موو دیر سے ہوئی, لیکن کس کی جانب سے انیشیٹ کیے گئی, کس کو کریڈٹ دیں گے آپ اس کا؟ نہیں, آئی تھنک پالیسی ریویوز میں تو ہوتا ہے نا, وین یو فائنڈ اے پالیسی ہیز فیلڈ, تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر بیٹھ کے دماغ لڑایا اور سوچا اب اور کوئی چارہ نہیں رہا. اب اسی لیے نئے ڈی جی آئے آ گئے, اور جو نئے ڈی جی آئے ہیں ہی از بین ٹولڈ ٹو گیٹ آن ود اٹ. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک ہی از گیٹنگ آن ود اٹ اسمارٹلی. سو یہ ہے افغانستان کے معاملے کا تجزیہ.